أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تہجد کے متعلق بیان فرمایا ہے. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تقریباً سبھی مسلمانوں کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہے. تہجد کے معنی آتے ہیں، اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی ہے اس کے سو جانا، اور ایک معنی ہے سو کر کے بیدار ہو جانا. اور تہجد کو بھی تہجد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر آدمی رات میں سوتا ہے، سو کر کے بیدار ہوتا ہے اور پھر اس نماز کو، تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے. لیکن جو لوگ رات بھر جاگ رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی تہجد نہیں ہوگی. ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے ذہنوں میں یہ بات گشت کرتی ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اگر نیند نہیں لیں گے تو تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے، رات بھر جاگنے والا بھی تہجد ادا کر سکتا ہے. اور تہجد کی نماز پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور امت پر بھی فرض تھی. پھر جب واقعہ معراج اور جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ اسراء، حضور علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور آگے تک کا جو سفر معراج کی شکل میں ہوا، اس میں جب 5 وقتہ نمازیں عطا کی گئی، 5 نمازیں دی گئی اور 50 کا ثواب دیا گیا کہ 5 رہے گی، ثواب 50 کا رہے گا، تو تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی کہ اب تہجد فرض نہیں ہے. لیکن سنت پھر بھی برقرار ہے، اور سنت بھی وہ ہے سنت مؤکدہ. یعنی سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر کیا بھی ہو اور لوگوں کو کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہو، کبھی کبھار کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہو، وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آپ کی نظر میں تہجد کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص کے متعلق روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کی کان میں پیشاب کر دیا. مراد اس سے یہ ہے کہ اس پر غفلت کا پردہ، یعنی غفلت سے مراد لاپرواہی جس کو کہتے ہیں یا سستی کہتے ہیں یا کاہلی کہتے ہیں، یعنی وہ آدمی سستی کرنے لگا. اچھا بھلا بہترین تہجد پڑھ رہا تھا،
کون سی چیز اس کو رکاوٹ بن کر آ گئی جو اب نہیں پڑھ رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، اچھی عادت بنی ہوئی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دے. تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ ایک سوال یہ بھی ہے. چنانچہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. ان 11 رکعت میں 3 رکعت وتر کی ہے اور 8 رکعت تہجد کی ہے. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے یہ مسئلہ کہ ایسا شخص جس کو صبح تہجد کے موقع پر اٹھنے کا اطمینان ہو یا صبح تہجد میں جو اٹھنے کا عادی ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ وتر کی نماز بھی تہجد کے موقع پر پڑھے. یہ حدیث میں ہے. لیکن کس کے لیے بھائی؟ جو صبح 4 بجے 4:30 بجے اٹھ بھی سکتا ہو اور جس کی صبح 10 بجے ہو رہی ہو تو رات میں پڑھ لے. بابا بھیا تو رات میں پڑھ لے، وہی ٹھیک ہے. ہاں نہیں تو پتہ چلا کہ رات میں بھی نہیں پڑھی اور صبح بھی 10 بجے اٹھ رہے ہیں تو ادھر بھی قضا ہو گئی. بہرحال تو اکثر و بیشتر، حالانکہ اس سے زیادہ کی روایات بھی آتی ہیں اور بخاری ہی میں اس سے کم کی روایات بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے 7 رکعت بھی پڑھی اور 9 بھی پڑھی. یعنی 7 پڑھی تو 4 تہجد کی 3 وتر کی، 9 پڑھی تو 6 تہجد کی 3 وتر کی. لیکن اکثر و بیشتر حضور علیہ السلام کا معمول 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا. اب سنیے آپ کا انداز کیا ہوتا تھا. ایک روایت میں ہے فرمایا فلا تسأل، حضرت عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. حضور کی نماز تو بھائی حضور کی ہوا کرتی تھی. فرمایا کہ اس کی خوبصورتی، وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. یعنی حضور علیہ السلام کوالٹی پلس کوانٹیٹی دونوں مینٹین کر کے چلتے تھے. یعنی ایک تو تعداد کی رکعت بھی اور لمبی بھی خوب ہوا کرتی تھی اور اچھی بھی خوب ہوا کرتی تھی، کیونکہ حضور کا قرآن پڑھنا، جس ذات پر قرآن مقدس نازل ہوا ہو وہ قرآن پڑھے. اور کمال کی بات یہ ہے کسی بھی شخصیت کی مقبولیت کے لیے، کسی بھی شخصیت کی مقبولیت کے لیے یہ چیز کافی ہوتی ہے کہ اس کے گھر والے اور گھر والوں میں سے بیوی اس کی شہادت دے دے. ازواج مطہرات کا حضور علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کی شہادت دینا، یعنی حضور علیہ السلام اپنی جگہ پر فضائل کے ساتھ وہ تو ہے ہی، لیکن امی جان حضرت عائشہ کی جب شہادت آ گئی تو اس حسن میں، اس شہادت میں اور اس فضیلت میں مزید اضافہ ہو گیا. تو عام طور پر 8 رکعت تہجد حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. یہاں آ کر ایک چیز یہ سمجھیں ہم لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں، ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ نوجوان لڑکیوں کو تہجد نہیں پڑھنا چاہیے. یہ غلط فہمی چلی ہوئی ہے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کنواری لڑکیاں ہیں، وہ تہجد نہ پڑھے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ تہجد اگر کسی کو پڑھنا چاہیے تو کنواری بچیوں کو ہی پڑھنا چاہیے. جو کنواری بچیاں ہیں
جن کی عمریں 15 سال 16 سال 17 سال، ان کو سب سے زیادہ تہجد پڑھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ارتداد کا جو اس وقت طوفان منڈرا رہا ہے وہ ہماری قوم اور ہماری نسل کے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں ہی کے ارد گرد زیادہ چکر کاٹ رہا ہے۔ شیطان انہی کی طرف زیادہ انہی کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تہجد جو ہے یہ ایک خاص عمل ہے، صرف یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی اور پرسنل ملاقات، اور ایسی ملاقات جو سیکریٹ ہوتی ہے، اس ملاقات کا ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی۔ قرآن نے یہ فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ آپ تہجد پڑھیے رات میں، اور یہ آپ کے لیے ایک زائد شے ہے۔ زائد شے ہے یعنی فرض کے علاوہ ایک چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ زائد تو سبھی کے لیے ہے۔ ارے فرض کے علاوہ سنت مؤکدہ تہجد تو سبھی کے لیے سنت ہے، پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ اے محمد آپ کے لیے ہے؟ یعنی اسپیشل حضور علیہ السلام کے متعلق ہی کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہے تو پوری امت کے لیے، لیکن خاص طور پر اس کا اہتمام اے نبی آپ کریں گے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کرے گی۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے، جیسے ہم جب دعوت میں کہیں جاتے ہیں، اب بھائی دعوت میں گوشت آ گیا، روٹی آ گئی اور سلاد ولاد بھی تھوڑا بہت آ گیا، دعوت مکمل ہو گئی۔ دعوت اس کے بعد میں ایک آدمی اسپیشل ڈش لے کر کے آیا، کوئی گلاب جامن کی لے کر کے آ رہا ہے یا ملائی برفی کے لے کر کے آیا، لا کر کے لایا۔ اب جن صاحب کی دعوت ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب تو نہیں کہ وہ اسپیشل جن کے لیے لایا گیا ہے وہ اکیلے ہی کٹورا بھر کے کھائیں گے، یعنی کھانے والے سب ہیں، لیکن یہ ڈش آپ کے اکرام میں سجائی گئی ہے۔ تہجد پوری امت پڑھے گی، لیکن اس کا سب سے زیادہ شے اور اس کا سب سے بڑا صحرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بنے گا۔ یہ ہے مطلب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ یہ اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ تہجد کا اہتمام کریں، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ کہا گیا آپ کو ایک خاص اعزاز دیا جائے گا، ایک VIP شیلڈ آپ کو دی جائے گی، خاص اکرام آپ کا کیا جائے گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے پروگراموں میں جو خاص مہمان ہوتے ہیں، مکھیہ اتھیتی جو ہوتے ہیں، ان کا اکرام کیا جاتا ہے، سواگت کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا، یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود کے ساتھ تہجد کو جوڑ دیا ہے۔ اس سے جہاں حضور علیہ السلام کے اعزاز کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر نمازوں میں تہجد کی نماز کا بھی اعزاز کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم ہے۔ ورنہ تو جہاں تک کہ مقام محمود کا مسئلہ ہے، مقام محمود کی بنیاد تہجد نہیں ہے۔ یعنی فرض کر لو حضور علیہ السلام اگر تہجد کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام محمود کا جو ہے تاج آپ سے لے لیا جائے گا، نہیں، وہ تو آپ کو ملنا ہے، وہ تو آپ کو ملنا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من سمع النداء، جو شخص اذان کی آواز سنے، ثم قال مثل ما قال المؤذن، پھر وہی کلمات کہے جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دے، ثم صلی علیہ، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھے، ودعا لی بالوسیلتی، اور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے،
یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلہ، یہ دعا جو پڑھے گا حضور فرماتے ہیں کہ وجبت لہو شفاعتی، اس بندے کی سفارش میرے اوپر لازم ہو گئی، یا حلت لہو شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے منظور کر دی گئی، یعنی قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ مطلب تو نہیں ہے اگر فرض کر لو امت اذان کا جواب دینا چھوڑ دے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا بند کر دے، جیسا کہ کیا ہوا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے، اکا دکا، بہت معذرت کے ساتھ۔ دیکھو یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں کہاں تک نہیں، لیکن میری اپنی تحقیق بتا رہا ہوں۔ رمضان میں تو خیر تہجد ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ تہجد کون پڑھتا ہے معلوم؟ یا تو صرف وہ اہل اللہ، وہ اولیاء اللہ، وہ بزرگان دین جن کا معمول چلا آ رہا ہے وہ پڑھتے ہیں، یعنی خانقاہ میں رہنے والے اور ان کے خانقاہ میں جتنے بھی حضرات ہیں اصلاح کے لیے وہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، مدارس اسلامیہ میں، مدارس دینیہ میں جتنے بھی دارالعلوم چل رہے ہیں پورے ملک میں، ان دارالعلوم میں پڑھنے والے بچے جن کو صبح 4:30 پونے 5 بجے اٹھا دیا جاتا ہے، ان میں سے بہت سارے طلباء، بہت سارے بچے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں جو لیٹ اٹھتے ہیں، لیکن اکثر بہت سارے طلباء ہوتے ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 2 اور تیسرے نمبر پر دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے، دعوت و تبلیغ میں بھیگے ہوئے، یا دعوت و تبلیغ میں چلے میں 4 مہینے میں یا 3 دن میں ہمارے چلنے والے ساتھی وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً امت کے سبھی افراد نے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا امیر، کیا غریب، وہ آدمی جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اور جس پر سارے ٹینشن ہیں وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو اذان کے بعد کی دعا اور اذان کا جواب دینا تقریباً یہ چھوٹ چکا ہے۔ تو کیا ہمارے چھوڑ دینے سے حضور علیہ السلام کو مقام وسیلہ نہیں ملے گا؟ یہ کوئی ICC رینکنگ والا معاملہ تھوڑا ہی ہے کہ ووٹ زیادہ ملیں گے یا فالوور سے زیادہ ملیں گے تو رینکنگ بڑھ جائے گی، نہیں تو گھٹ جائے گی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک خاص مقام، حضور علیہ السلام کے نام رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے، وہ ہر حال میں مل کر رہے گا۔ ہاں، امت کو حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم تھوڑا بہت درود پڑھ لیا کرو، دعا کا اہتمام کر لیا کرو، تہجد کا اہتمام کر لیا کرو، تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، لیکن تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ میری سفارش تمہارے حق میں حلال ہو جائے گی، میری سفارش تمہارے حق میں رجسٹرڈ ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور یہ مقام محمود کون سا ہے؟ یہ وہ خاص اعزاز جہاں نہ تو کسی انبیاء میں سے کسی کو ملے گا، اولیاء میں سے کسی کو ملے گا، شہداء، صلحاء، اتقیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے انبیاء علیہ السلام کسی کو یہ مقام نہیں ملے گا، یہ صرف حضور علیہ السلام ہی کو دیا جائے گا کہ آپ اس دن، جس دن روز محشر میں اس کام کی سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنا ہے کہ حساب کتاب کی شروعات کی جائے۔ یہ درخواست، صرف یہ درخواست کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، اس کے لیے حضور علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی درخواست کو قبول فرمائے گا اور یہ پوری امت کے لیے رحمت بنے گی۔ یہ ہے وہ مقام محمود جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں خصوصی ملاقات حاصل ہوتی ہے وہ تو ہے ہی، دنیا آخرت میں جو ثواب اس کو ملے گا وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں اللہ اس کو یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود کا بیان فرمایا، اور مقام محمود پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے گا۔ دنیا میں جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس بندے کو دنیا والوں کے لیے ایسی رحمت بناتا ہے، اس کے قلب کو نرم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے کام نکالنے والا بنتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن پوری دنیا کا کام نکالیں گے، یہ اللہ سے درخواست کریں گے حساب کتاب کے شروع کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ خاص مہینہ، اور اس سے اچھا موقع ہم کو تہجد کے اہتمام کا نہیں ملے گا۔ مرد حضرات بھی، خواتین بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، سبھی تہجد کا اہتمام کریں گے، اور نوجوان بچے خاص طور پر، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نرم بھی کرے گا، دلوں میں تقوی بھی پیدا ہوگا، آخرت کا شوق لگے گا، جہنم کا خوف آئے گا، گناہوں سے بچنے میں یہ عمل انتہائی درجے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔